آج ہم آپ کو ایک اللہ والی اور بولنے والی بکری اور بدکار عورت کا ایک خوبصورت سا واقعہ سنانے والے ہیں۔ اللہ والے کے ساتھ عورت غلط کام کرنا چاہتی تھی تو اس کے ساتھ آخر کیا ہوا اور بولنے والی بکری کا کیا واقعہ ہے، آئے سنتے ہیں۔ یہ خوبصورت واقعہ کسی گاؤں میں ایک اللہ والے رہا کرتے تھے۔ ان کے اچھے عمل سے وہاں کے لوگ بہت خوش تھے اور وہ بہت ہی زیادہ عقیدت رکھتے تھے۔ اس بستی کا سردار اس اللہ والے کا مرید تھا۔ اسے اگر کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تو وہ فوراً اللہ والے کے پاس پہنچ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اللہ والے کی عبادت اور اچھے کاموں کی وجہ سے خوش ہو کر وہاں ایک انگور کی بیل پیدا کر دی تھی۔ اس بیل میں چھوٹے چھوٹے انگور نہیں آتے تھے، بلکہ ایک انگور اتنا بڑا ہوتا تھا کہ وہ 10 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان اور اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ اور اس اللہ والے کا مکان ایک پہاڑی کی چوٹی پر تھا۔ وہ اسے اتر کر کبھی نیچے نہیں آتے تھے۔ دوستو، جہاں آپ کے چاہنے والے لوگ موجود ہوں گے وہاں آپ کے حاسدین بھی ہوں گے، جو آپ کی کامیابی اور آپ کی عزت کو دیکھ کر آپ سے حسد کرتے ہوں گے۔ ایک آدمی جس کا اپنے پھلوں کا باغ تھا، وہ ہمیشہ یہ بات سوچتا کہ میرے پاس تو اتنے بڑے انگور کبھی نہیں ہوئے، آخر اس نے ایسا کون سا بیج بویا ہے، کیسے میٹھے رسیلے انگور اور اس اللہ والے کے یہاں لگتے ہیں۔ وہ دن رات اللہ والے کو بے عزت کرنے کی سازش میں رہتا۔ لوگ جو دور دراز سے اس اللہ والے کے پاس دعائیں کروانے کے لیے آتے تھے، وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کے دلوں میں اس اللہ والے کے لیے نفرت پیدا کر دی جائے۔ شیطانی گھٹیا سوچ والے ایسی گندی باتیں سوچتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو نیچا دکھایا جائے، کیسے انہیں بے عزت کیا جائے۔ اور ایک فاحشہ عورت جس کے ساتھ اس شیطانی دماغ والے انسان کے ناجائز تعلقات تھے، ایک دن وہ اس سے کہنے لگا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے کتنے کام آتی ہو۔ وہ عورت کہنے لگی، جو کام بھی مجھ سے لینا چاہتے ہو تم لے سکتے ہو، اور خبردار، کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ فاحشہ عورت مسکرا کر کہنے لگی، یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ کام بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگی، ہر کام تم نے مجھے معاوضہ دیا ہے، تو پھر آج تم میرے لیے کیا کرنا چاہو گے؟ وہ کہنے لگا، جو چاہے لے لینا، لیکن کام تو سن لے۔ اس باغ والے نے کہا کہ اوپر پہاڑ پر جہاں وہ عابد اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، بس اس کے ساتھ کچھ ایسا کام کر کہ وہ سب کی نظروں میں گر جائے۔ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ جو لوگ اس سے دعائیں کروانے کے لیے آتے ہیں، خاص طور پر بستی کا سردار جو اس کا مرید بن چکا ہے، جو اپنے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اس کے ساتھ مشورہ لیتا ہے، اس سے دعائیں کروانا چاہتا ہے، اس سے دعائیں کروانا چھوڑ دے، لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور وہ انگور کی بیل جو اس کے پاس لگی ہوئی ہے، میں اسے وہاں لا کر اپنے باغ میں لگا لوں، یہاں پر بڑے بڑے انگور لگیں۔ وہ کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، میں تمہارا یہ کام بہت آسانی سے کر دوں گی، لیکن وہی بات ہے کہ اس بات کے لیے تم مجھے کتنے پیسے دو گے؟ اس نے کہا، ارے میں نے تجھ سے کہا نا جو چاہے لے سکتی ہو۔ چل، میرے پاس ایک نایاب بکری ہے جو بہت ہی زیادہ دودھ دیتی ہے، اب جا کر اپنا کام شروع کر۔ دوستو، ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان تمام باتوں سے بے خبر ہوتے ہیں، وہ تو بس اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ اب وہ فاحشہ عورت ایک غریب عورت کے روپ میں بکری کو ساتھ لے کر اللہ والے کے گھر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ پہاڑی پر پوری طرح سے چڑھ چکی، اسے ایک مکان نظر آ رہا تھا۔ دروازے پر جا کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ والے نے پوچھا، کون ہے؟ وہ کہنے لگی، میں غریب بے سہارا عورت ہوں، اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، اندھیرے میں راستہ بھٹک گئی، اب اکیلے جانے میں مجھے خوف لگ رہا ہے، آپ ایک رات مجھے اپنے گھر میں جگہ دے سکتے ہیں؟ پھر وہ اللہ والے کہنے لگے، میں کسی غیر محرم عورت کو، اجنبی عورت کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتا، مجھے معاف کرنا۔ اللہ والے کی یہ بات سن کر وہ عورت زاروں قطار رونے لگی اور اس کو انکار برداشت نہ ہوا، اور اس نے کہا، مجھے لگتا تھا آپ کوئی بھلے انسان ہیں، میں نے لوگوں سے آپ کی تعریف سن رکھی تھی، مجھے صرف ایک رات کے لیے پناہ دے دے، میں اکیلے جانے سے ڈرتی ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں صبح ہوتے ہی آپ کے گھر سے چلی جاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ دوستو، اللہ والے نے جب اس عورت کی اس بات کو سنا، وہ اس کے فتنے سے ناواقف تھے، اس کا دل نرم ہو گیا۔ انہوں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، اندر آ جاؤ،
پر میرے عبادت کے کمرے سے دور رہنا۔ وہ شاطر عورت مسکرائی اور اپنی بکری کو ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ گھر کے کونے میں انگور کی ایک بیل تھی، اس نے اپنی بکری کو لے جا کر اس بیل کے ساتھ باندھ دیا تاکہ بکری کو جب کھولے گی تو انگور کی بیل بھی اکھڑ کر اس کے ساتھ ہی آ جائے گی۔ اللہ والے پھر سے اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ وہ عورت جو اپنے میں بہت غرور کر رہی تھی کہ میں تو ایک چٹکی میں اس آدمی کو اپنے جال میں پھنسا لوں گی، میں نے اپنے حسن و جمال کی جال میں پھنسایا ہے، یہ تو بہت آسانی سے میری مٹھی میں آ جائے گا۔ یہی سوچ لیے جو اب تک عبادت والی جگہ سے دور تھی، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس پاک جگہ جانے لگی۔ جب اللہ والے نے سلام پھیرا تو اس کو اتنا قریب پا کر وہ کہنے لگا، میں نے تم سے کہا تھا نا یہاں سے فاصلے پر جا کر بیٹھو۔ وہ کہنے لگی، دراصل مجھے بھوک لگی ہے، بس میں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں، اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دیں۔ اللہ والے نے کہا، میرے پاس کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں موجود، یہاں میرے پاس صرف انگور ہیں۔ اللہ والے نے اس کو انگور توڑ کر دیے، وہ آدھا انگور بھی نہیں کھا سکی۔ اس کے بعد وہ انگور پھینکنا چاہتی تھی۔ اللہ والے نے کہا، ایسا نہ کرنا، انگور اس طرح پھینکو گی تو بہت برا ہو جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، کیا برا ہو جائے گا؟ اللہ والے نے کہا، یہ انگور برکت والے ہیں اور اس کے ایک ایک قطرے میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اس لیے تم نے جتنا کھانا تھا کھا لیا، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بدکار عورت دیکھتی رہی، انگور پھر سے اسی شکل میں آ گیا جیسے اب تک کسی نے اسے کھایا بھی نہ ہو۔ اللہ کی قدرت کی اس نشانی کو دیکھنے کے باوجود اس کا امان نہ جاگا اور اس عورت کے دل میں اللہ کا خوف پھر بھی نہ پیدا ہوا۔ اب وہ اللہ والے کو بہکانے کے حربے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ پھر سے تسبیح پڑھنے لگے، اس نے ان کے پاس آ کر انہیں اکسانے کی کوشش کی، پھر کہا، آپ کو مجھ میں خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ میں بے بس لاچار تنہا عورت ہوں جس کا کوئی بھی نہیں، کیا اس کو آپ کا ساتھ نہیں مل سکتا؟ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں پوری زندگی آپ کی باندی بن کر رہوں گی۔ میرا آپ پر دل آ گیا ہے، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میں آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا چاہتی ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہمارے اس رشتے کے بارے میں۔ اللہ والے نے اپنی آنکھیں کھولی اور غصے میں کہنے لگے، تم یہاں ایک رات کی پناہ لینے کے لیے آئی تھی یا مجھ سے غلط کام کروانے کے ارادے سے آئی تھی؟ وہ انگور کھا چکی تھی تو سچ کہنے لگی، مجھے آپ کے ساتھ رات گزارنی ہے، میرے اس باغ والے مالک نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ اپنی قاتلانہ اداؤں سے میں آپ کو بھٹکا دوں۔ اللہ والے نے کہا، وہ کیوں ایسا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگی، اس لیے ایسا چاہتا ہے تاکہ اس کی نیک نامی پر دبا لگ جائے، آپ بے عزت ہو جائیں، لوگ جو آپ کی بہت عزت کرتے ہیں وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ اور یہ انگور کی بیل وہ اپنے باغ میں لے کر جانا چاہتا ہے تاکہ اس کے باغ میں بڑے بڑے انگور آ جائیں۔ اللہ والے نے اس عورت سے سارے کا سارا سچ اگلوا لیا۔ اس بزرگ کو بہت جلال آ رہا تھا، لیکن آپ نے اس وقت اپنے غصے کو برداشت کیا اور اسے کہا، اے عورت تو کیا چاہتی ہے؟ وہ کہنے لگی، میں اپنے ساتھ وہی کام کرانا چاہتی ہوں جو اس کے ساتھ ہمیشہ کرتی آ رہی ہوں۔ اللہ والے نے کہا، تجھے اللہ کا خوف نہیں؟ اس نے کہا، نہیں، مجھے ذرا بھی خوف نہیں ہے، میں بس آپ کے ساتھ رات گزارنا چاہتی ہوں اور پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، کسی کو میرے یہاں آنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ والے نے کہا، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ غلط ہے، میں تجھے سمجھا رہا ہوں، تو چپ چاپ یہاں سے واپس چلی جا تو بچ جائے گی۔ اگر تو نے وہی غلطی کی جو کتنی بدکار عورتیں کرتی ہیں، صرف دولت کی لالچ میں، تو بھی سن لے اور تیری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور تیری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ برباد نہ کر، چپ چاپ یہاں سے چلی جا۔ اللہ والے کہنے لگے، ڈر اللہ کی پکڑ سے، ڈر قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے ڈر، توبہ کر لے اس برے کام سے ہمیشہ کے لیے، توبہ کر لے اور چپ چاپ یہاں سے چلی جا۔ میں تجھے کبھی کچھ نہیں کہوں گا بلکہ تیرے حق میں ہدایت کے لیے دعا کروں گا۔ وہ کہنے لگی، میں نے اپنے مالک کا نمک کھایا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ آج کی رات گزار کر ہی جاؤں گی۔ اس کے بعد وہ عورت غلط ارادے سے اللہ والے کے قریب آنے لگی اور اچانک ایک ٹھوکر کھا کر وہ زمین پر گری اور اسی موقع پر وہ ہلاک ہو گئی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ اللہ والے ذرا بھی نہ گھبرائے، بلکہ وہ جانتے تھے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے، لیکن اب اس عورت کا کچھ نہ کچھ بندوبست تو کرنا تھا۔ یہاں پر اس کا مالک جو اس عورت سے یہ کہہ چکا تھا
کہ صبح تک اگر تو واپس نہ آئی تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیرے پاس آ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوا، صبح تک جب وہ عورت وہیں پڑی رہی، اللہ والے نے اس کو ایک چادر سے ڈھانپ دیا۔ وہ آدمی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ والے کے اس مکان تک پہنچا۔ اللہ والے عبادت میں مصروف تھے۔ وہ شخص کہنے لگا، دیکھو وہ آدمی تو ادھر نماز پڑھ رہا ہے اور میری نوکرانی کہاں ہے؟ لوگ اس نوکرانی کو ڈھونڈنے لگے، لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی نوکرانی کی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے اور بکری بھی بیل کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اس بدکار عورت کی اس لاش کو دیکھ کر وہ آدمی زور زور سے چلانے لگا، دیکھو دیکھو اس کی لاش یہاں پر پڑی ہوئی ہے اور میری بکری بھی وہاں بندھی ہوئی ہے۔ اس آدمی نے میری ملازمہ کو قتل کر دیا۔ میں نے تو اس اللہ والے کے خدمت کے لیے بھیجا تھا، بکری کا دودھ پلانے کے لیے بھیجا تھا، لیکن اس نے تو اس کا قتل ہی کر دیا۔ اور مجھے لگتا ہے اس نے اس کے ساتھ بدکاری بھی ضرور کی ہوگی، کیونکہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ اے لوگو، اب اس کو سزا دو۔ اب وہ لوگ جو اس اللہ والے کی عزت کرتے تھے وہ بھی اسی ظالم کی بولی بولنے لگے، آپ نے تو ایک غریب عورت کا قتل ہی کر دیا۔ آپ کو تو ہم اللہ کا نیک بندہ سمجھتے تھے، آپ کے بارے میں کبھی ہم نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم آپ پر کتنا بھروسہ کرتے تھے، آپ سے دعائیں کرواتے تھے۔ اب ہم آپ کو اپنے سردار کے پاس لے کر جائیں گے۔ وہ آدمی چیخ چیخ کر کہنے لگے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس اللہ والے کو زنجیروں سے جکڑ دیا اور وہ آدمی چھپکے سے انگور کی ویل کے پاس گیا اور اس نے بکری کو کھولنے کے بہانے وہ بیل بھی نکال لی اور چلاکی کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ اور وہ اللہ والے ان تمام لوگوں کی باتوں کو سن کر خاموش تھے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ وہ ضرور اس کی گواہی دلائے گی۔ جہاں پر اس اللہ والے کی عزت جاتی تھی، اب ان کو برا بلا کہا جانے لگا۔ انہوں نے اس غریب عورت کا قتل کیا اور اس کے ساتھ بدکاری بھی کی۔ بیچ چراہے پر لے جا کر ان کو کھڑا کر دیا گیا۔ وہاں کا سردار اللہ والے کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کی ہم بہت زیادہ عزت کرتے تھے، میں تو آپ کا مرید تھا، ہمیشہ آپ سے دعائیں کرواتا تھا، ہر چھوٹے بڑے معاملے میں آپ سے مشورہ لیتا تھا، لیکن آپ نے ایک غریب اور لاچار عورت کے ساتھ بہت برا کیا۔ اللہ والے نے کہا، میں نے اب تک اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہا، میں خاموش تھا۔ کیا تم لوگ اس بات پر یقین کر سکتے ہو؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا میں کبھی ایسا کر سکتا ہوں؟ اللہ والے کی یہ بات سن کر سردار کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا، میں تو یقین نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے۔ اللہ والے نے کہا، کبھی کبھی آنکھوں کا دیکھا بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی میری گواہی دے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سردار کہنے لگا، بھلا کون آپ کی گواہی دے گا، کیونکہ یہ آدمی تو آپ کے خلاف ہی بول رہے ہیں اور میں ان کی باتوں پر یقین کر رہا ہوں، کیونکہ یہ لوگ 10 آدمی ہیں جنہوں نے آپ کو ایسی حالت میں دیکھا ہے۔ اللہ والے نے کہا، انہوں نے مجھے کس حالت میں دیکھا؟ میں تو اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ وہ بستی کا سردار بولا، آپ کو اللہ کی عبادت کرتے دیکھا، لیکن وہ عورت تو وہاں پر پڑی ہوئی تھی، اس کے پھٹے ہوئے کپڑے اس رات کا حال بتا رہے تھے، اس لیے اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ والے نے کہا، مجھے آدمیوں کی گواہی نہیں چاہیے جو کہ ذرا سی بات پر بک گئے اور میرے خلاف بولنے لگے۔ میں انسانوں پر بھروسہ ہی نہیں کرتا، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کس کو آپ کی گواہی کے لیے بھیجے گا؟ اللہ والے نے کہا، وہاں پر کوئی انسان تو موجود نہیں تھا، لیکن اس عورت کی بکری ضرور موجود تھی۔ اگر وہی میرے لیے گواہی دے تو کیا تم لوگ مان لو گے؟ میرا یقین کرو گے؟ اللہ والا کی یہ باتیں سن کر تمام لوگ زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اچھا تو کیا اب ایک بے زبان جانور آپ کے لیے گواہی دے گا؟ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم واقعی آپ کی بات کو مان لیں گے اور کہیں گے کہ آپ سچے ہیں، آپ نے جو کچھ کہا وہ سب سچ ہے، ہم آپ کی بات پر یقین کر لیں گے۔ جس نے بھی یہ گناہ کیا ہے پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ اب اس باغ والے کی بکری کو لایا گیا۔ اللہ والے نے کہا، تم لوگ بکری کو لے کر آ چکے ہو، لیکن اب مجھے ایک انگور بھی چاہیے۔ وہ سردار کہنے لگا، انگور کی بیل کہاں ہے؟ باغ والے کی طرف دیکھ کر اللہ والے نے کہا، اس کے پاس وہ انگور کی بیل ہے، اس سے کہو انگور توڑ کر لا کر دے، اور اس سے پہلے وہ انگور سوکھ جائے۔ وہ اللہ والے کی بات پر وہ آدمی تھر تھر کانپنے لگا، اور کیونکہ سردار کا حکم تھا اس نے اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے ایسا کیا، ورنہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجبوراً اس نے انگور توڑا اور اللہ والے کے پاس لے جا کر دے دیا۔ اب وہ اللہ والے کہنے لگے، اس انگور کا رس تھوڑا سا نکالو اور اس بکری کے منہ میں ڈالو۔ یہ بات سنتے ہی وہ تمام لوگ زور زور سے ہنسنے لگے، عجیب تماشا ہو رہا ہے۔
کیا یہ رس پی کر بکری بولنے لگے گی اور یہ تمہارے حق میں گواہی دے گی؟ اللہ والے نے کہا میری بات کو مانو، اللہ تعالیٰ کو اگر تم مانتے ہو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اس وقت یہ عمل کیا جا رہا تھا، انگور کا رس نکال کر بکری کو پلانے کی تیاری کی جا رہی تھی، اور یہاں پر اللہ والے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، یار اب تو سب کچھ جانتا ہے، تو نے سب کچھ دیکھا ہے، میں نے ہمیشہ صرف تجھ سے محبت کی ہے، تیری عبادت کی ہے، تجھے جانا ہے، تجھے ماننا ہے، اور تو نے خوش ہو کر مجھے انعام کے طور پر یہ انگور کی بیل دی جو زمینی انگور نہیں بلکہ آسمانی انگور ہیں۔ اس سے میں نے لوگوں کا علاج بھی کیا اور شفا دینے والا تو ہے، لیکن عمل تو یہاں سے کیا جا رہا تھا۔ یا اللہ میں تجھے اپنے نیک اعمال کا نہیں، اپنی عبادت کا نہیں، اپنی ریاضت کا نہیں، اپنے ذکر و ذکار کا نہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، کیونکہ میری عبادت کچھ بھی نہیں، میرا عمل کچھ بھی نہیں، میرا لوگوں کی طرح دعا کرنا یہ کچھ بھی نہیں۔ مولا تیری رحمت بہت بڑی ہے، کیونکہ تو نے اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، تو مہربان ہے، اگر تو چاہے تو میں اس عذاب سے بچ سکتا ہوں، پھر مجھے اس بکری کی گواہی مل جائے، یہ بکری میرے لیے بول پڑے، اس لیے نہیں کہ میں موت سے ڈرتا ہوں، ہاں میں ڈرتا ہوں تیری ناراضگی سے، میں ڈرتا ہوں ذلت اور رسوائی سے، بس تو مجھ سے ناراض نہ ہو، دنیا بھلے مجھے چھوڑ دے لیکن مولا مجھے کبھی نہ چھوڑنا، میں اس لیے گواہی نہیں چاہتا کہ لوگ میری عزت کریں، میرے آگے پیچھے پھرے، میں بس یہ چاہتا ہوں یہ نہ سوچیں کہ اللہ کی عبادت کرنے والا ایک بدکار شخص نکلا، وہ جسے ہم نے اللہ والا سمجھ رکھا تھا وہ تو اللہ کا نافرمان اور باغی نکلا۔ اس لیے یا اللہ میرے حال پر رحم کر، اس بکری کو بولنے والا بنا دے، اس بکری کو میری گواہ بنا دے۔ تو یہاں پر جیسے ہی انگور کا رس بکری کے منہ میں ڈالا گیا، اللہ پاک کے حکم سے وہ فوراً بول اٹھی، اس نے کہا میں گواہی دیتی ہوں ایک رب کی جس کو ہم سب اپنا رب مانتے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ بدکار عورت اس نیک اللہ والے کو بہکانا چاہتی تھی، اور وہ اس باغ والے آدمی کی طرف سے بھیجی گئی تھی۔ یہ اس اللہ والے سے جلتا تھا، حسد کرتا تھا، اور یہ ان لوگوں کے سامنے ان کو برا بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ سارا کھیل رچایا۔ اصل میں یہ بیل اللہ تعالیٰ نے ان اللہ والے کو دی تھی، یہ اس کو پانا چاہتا تھا اور اپنے باغ میں لگا کر بڑے بڑے انگور بیچ کر بہت سارا پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ یہ اسی کی چال تھی، اور وہ عورت کوئی غریب عورت نہیں تھی بلکہ اس کی ایک نوکرانی تھی۔ اصل میں یہ قصوروار یہ باغ والا ہے۔